खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से जिस टॉपिक को शुरू करना है, आज हम देखेंगे कि जो खुदावन यीशु मसीह और खुदा बाप और खुदा रूह कुदस के प्लान हमारे लिए वो बड़े ज़बरदस्त है। खुदा की कॉल हम सब के लिए है, खुदा का बुलावा हर एक के लिए है। हाँ, जो कॉल को रिसीव कर ले वो आगे पार हो जाता है। आज खुदावन का कलाम हमें अपनी मुश्किलों में मजबूत होना सिखाएगा। जितनी बड़ी आपकी मुश्किल होगी, जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी, उतना बड़ा आपका मौजज़ा होगा। जितनी आपने पेन अब ली है ना, तकलीफों और या मायूसियों में ज़िंदगी गुजार रहे, उससे जो अगला पार्ट आपका है वो बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि कलाम फरमाता है हर एक चीज़ का वक्त है। रोने का एक वक्त है, मातम करने का एक वक्त है, खुश रहने का वक्त है, नाचने का वक्त है, मोहब्बत के इकरार करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है। आज खुदावन हमारी जिंदगियों में यही चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इज्जत हो, तो उससे पहले आपकी जिंदगी में फरोख्त नहीं आए। अगर आप चाहते हैं कि आप जलाल पाए, तो उससे पहले आप जलाल से पहले आप दुखों में से गुजरेंगे। यीशु मसीह ने इज्जत पाने से पहले, यीशु मसीह हमारे में हर तरह की खूबियां हैं। यीशु मसीह कोई ना भी उसे इज्जत दे, वो फिर भी इज्जत का मालिक है, तो हम सबको देता है। और हमारा खुदावन चाहता है कि उसके लोगों में कौन कौन सी बातें हैं। अगर हमें जलाल मिल जाए, हमें यानी कि बहुत बड़ी बड़े उतबे रुतबे मिल जाए, शोहरत मिल जाए, खुशियां मिल जाए, इज्जत मिल जाए, तो कलाम क्या फरमाता है? ये फरोख्त नहीं। आइए हम देखेंगे कलाम मुकद्दस से पहले मिसाल 15 बाब निकाले। मिसाल 15 बाब और उसकी 33 लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोख्तनी आती है। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। कलाम फरमाता है, अगर तुझे उठना है, दाऊद नबी की ये जिंदगी में था। दाऊद ने अगर सरफराजियां पाने से पहले वो पहले फरोख्तन था। उसने दुखों का सामना किया। उसके भाई उसे हकीर जानते थे। वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। उसके भाई कदरावर थे, जोरावर थे, हुस्न में भी प्यारे थे। लिखा है, सैमुअल ने सबको देखा और बड़ा बोला कि ये वाला होगा, ये वाला खुदा ने चुना। खुदा ने कहा इनमें से एक भी नहीं। आज कहीं जिंदगी आपकी किसी एरिया में दाऊद की तरह, हकीर की तरह आपको आपके घर में समझा जाए, आपके शोहर की नजर में आप हकीर होंगे, बेवकूफ होंगे, ना समझ होंगे। दाऊद भी अपने घराने में इस तरह से समझा जाता था। भेड़ बकरियों का काम उनको देते जो बड़ा हल्कापन हो, उसको ये वाला काम दिया था। पर खुदावन हर एक में देखता है कि कौन वफादार है। दाऊद की जिंदगी में वफादारी खुदा को पसंद आई, इसलिए खुदा ने बोला कि मेरे दिल के माफक मुझे पसंद आए। मुसीबतों से जो डर जाए वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुसीबत खौफ एक, अगर आप मुसीबत को देखकर डर जाए तो आप इस बात का प्रूफ दे रहे कि आपका खुदा कमजोर है। अगर हम कुछ भी प्लान करते हैं, ईमान के मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं, और हमारा खुदा ईमान का खुदा है। जिसके पास ईमान है उसके पास क्या है? खुदा है। हम ईमान से क्या करते हैं? नूह ने ईमान से तो कश्ती बना दी थी। अब बारिश तो आ नहीं रही, इतनी बड़ी कोई आपको कोई कह दे कश्ती बना दे, या इतनी बड़ी मीटिंग रख लो, आपके जी घर में तो 1 रुपया नहीं है, पर खुदा के दम पर देखिए सब कुछ वो करेगा। खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आज हम ये इन चीजों की तरफ देखेंगे कि ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत में से देखेंगे। 34 और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सादक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शेगा। हालेलुया।
एक ईमानदार दियां परेशानियां ते प्रॉब्लम्स बहुत है जो खुदा को मानते हैं उनकी जिंदगी में मसाल ऐसे हैं दुख इस तरह से आएंगे एक मुट्ठी चुकते दूजी त्या अपने दुखों और तकलीफों से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप मुसीबत को नहीं ना बर्दाश्त करेंगे तो आप कभी खुदा को भी नहीं जान सकते मुसीबत आपको ये बताती है कि आपके लिए खुदा का पर्पस है आपके लिए आपके खुदा का कुछ मकसद है और इन्हीं दुखों और तकलीफों में हमें ये सिखाया गया है कि तकलीफ और मायूसी में आपने ना खुद टूटना है ना दूसरों को टूटने देना है मुसीबत और तकलीफ में आप ऐसे हो जाते ऐसे अपने आप को बना देते हैं कि दूसरों को माफ भी नहीं कर पाते ऐसा है कि नहीं एक तो जिसने आपको डैमेज किया हो कि आप उसको माफ करेंगे पर खुदावन क्या सिखा रहा है माफ करना इग्नोर करना उन चीजों को जो आपको डैमेज करती है दाऊद की जिंदगी में बहुत सी तकलीफें है साउल उसके पीछे रहा पर उसने ये नहीं बोला कि साउल ने मुझे कुचों में यानी कि गारों में रहने के लायक कर दिया कि मैं अब महलों में नहीं रह पा रहा खुले आम फिर नहीं पा रहा एक शख्स जिसकी वजह से जिसका आपने कुछ भी बिगाड़ा ना हो बल्कि आपने प्यार और इज्जत ही उसके साथ की हो तो फिर भी वो आपका दुश्मन बन जाए कि आपको उसके डर के मारे किसी नाले में छुप कर रहना पड़े तो कैसा लगे बहुत ज्यादा बुरा और उसके बारे में हाएं तो नहीं निकलेगी दुआएं तो नहीं निकलेगी बल्कि बददुआएं निकलेगी ऐसा ही है पर दाऊद बादशाह क्या करता है कि उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता यहां तक कि वो बादशाह उसके हाथ में भी आता है पर कुछ नहीं इसीलिए खुदा को दाऊद पसंद है दाऊद ने ये जाना कि वो खुदा का मंसूर है क्योंकि खुदा ने उसको चुना था इसलिए मैं उसको माफी ही करूंगा हमारी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती है दुख आते हैं तो हमने अपने अजीजों को माफ करना है अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपका खुदा यीशु आपसे दूर रहेगा माफी का जो मतलब है असल में आपको चुनाव करना होता है फैसला करना होता है कि अब आपने किस तरफ जाना है खुदा की तरफ जाना है या शैतान की तरफ जाना है जब आप माफ नहीं करेंगे आप चुनाव नहीं करेंगे तो क्या होगा रिश्ते खत्म और खुदा से दूर फिर उस नौकर की तरह यीशु खुदा कहेगा कि जहां ये कैद काट रहा तू भी काट क्योंकि हम दूसरों को माफ नहीं करते छोटी छोटी बात में हम उसका हिसाब रख लेते जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे आप अपने अंदर सुकून फील नहीं करेंगे अगर आप कहते हैं हम दूसरों को माफ करते और कहेंगे हम बुलाएंगे नहीं अब घर पे अब सुलह हो गई बस टॉकिंग नहीं करनी तो ये माफी नहीं है जब आप किसी को माफ कर जाते तो असल में ना आप उसका डाटा भूल जाते हैं आपको याद नहीं रहता उसने मेरे साथ किया जब तक आप माफ नहीं करेंगे आपके वो जहन में रहेगा हर रोज वो आपको याद है ये बात याद रखें अगर आप किसी को माफ कर चुके हो तो आप भूल जाओगे आपको पता भी नहीं होगा कि वो कैसे क्या जी रहा आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसके बारे में सब कुछ भूल चुके हैं और इसकी मिसाल अगर हम देखें यूसुफ से यूसुफ ने कितनी तकलीफों का सामना उठाया बहुत ज्यादा यूसुफ ने माफ करके ये बताया है कि मुझे आज मैं जिस भी हाल में हूं मुझे खुदा पहुंचाने वाला है उसके भाइयों ने सोचा कि हम तुझे इसने कहा नहीं तुमने नहीं मुझे यहाँ पहुंचाया मुझे मेरे खुदा ने यहाँ पहुंचाया क्यों अगर ना मैं तकलीफें सहता ना मैं प्रॉब्लम सहता तो आज मैं बादशाह की सीट पे ना होता अगर मैं कहूँ कि मुझे आज अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें मैं कहूँ जी जो 2015 में 26 में 27 19 में मैंने सही है तो मैं उन्हीं लोगों को कोसती रहती तो क्या आज मुझे ये बुनियाद या ये ऑनर मिलता कभी नहीं मैं बल्कि शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु अच्छा हुआ वो चीजें नहीं मिली अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि तेरे अंश सीखूं क्योंकि ये तूने जो मेरे लिए हिस्सा रखा था ये सबसे जबरदस्त है उन अगर हम सालों में होते या उनमें होते तो हम भी आज उन्हीं के लोगों की तरह जिंदगी गुजार होते बच्चे पैदा करने रोज बरोज लड़ाई झगड़े रोज बरोज खाने पीने की टेंशन फिक्र यही थी अब हमें जो फिक्र है जो फाका है वो एक ही है कि अपने कामिल करने वाली यीशु की तरफ बढ़ना है अब हम आगे भी देखेंगे कि साधक की मुसीबतें बहुत है साधक की ये भी है वो ये भी बड़ी समझता है कि अगर मैं माफ करूं
तो करूँ क्या माफ करना आसान है? यूसुफ ने माफ करके यीशु मसीह की तस्वीर दिखाई है। उसके भाइयों ने उसको क्या पहले एक कुएं में फेंका, फिर कुएं से निकाला, एक मिस्री के हाथ बेचा, फिर यूसुफ ने कितनी, फिर पोतीफर की बीवी के हाथ में गया। यूसुफ ने तकलीफों का क्या सामना है किया। उससे हमें ये भी नजर आता है कि यीशु मसीह की तस्वीर देखे, अगर यूसुफ अपने भाइयों को माफ करता है तो क्या खुदा यीशु मसीह अपने भाइयों को, अपनी कलीसिया को, अपने अजीजों को माफ नहीं करता? उसने बोला, ए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हाँ, आज ऐसे लोग होंगे कि जिसके साथ आपने अच्छा किया, उनको आपकी जरा सी भी परवाह नहीं है, उनको एहसास तक नहीं है कि आपने उनके साथ मोहब्बत की, पर उन्होंने आपके मोहब्बत के बदले आपको तकलीफ ही दी और उनको एहसास दिलाने की कोशिश। जब आप माफ कर देंगे, ये खुदा का और उसका मामला। कलाम में लिखा है, भाइयों एक दूसरे की शिकायत से बाज आओ, क्योंकि बाज आओ ताकि सजा ना पाओ। देख इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। हम अपनी दिक्कों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी मुसीबतों में हमेशा एक बात याद रखें कि मुझे माफ करना है ताकि मैं आगे खुदा के मकसद को पूरा कर सकूं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट भी है, दुख पहले आते हैं, मुसीबतें। आपको नहीं ना पता चलता उस मुसीबत में आपको क्या क्या करना पड़ता है। मुसीबत में आपको दूसरों को माफ करना है, जिसने आप पर प्रॉब्लम लाई आपने उसको माफ भी करना है। जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ करके अपने बाप के आगे अपने भाइयों की शिकायत नहीं की, इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह का गुनाह जैसे हमने किया था तो यीशु ने बाप आगे शिकायत नहीं की। ये तस्वीर यूसुफ की तस्वीर में से मुझे खुदा ने यीशु मसीह की तस्वीर नजर आ रही। उसने अपने बाप को ये नहीं बताया कि मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ तकलीफ तक पहुंचाया, उसने कहा मेरा खुदा मुझे यहाँ तक है। वो जलाल को पहुंचने वाला था, उसने खुदा का जलाल वहां पर पाया है। आज अगर हम चाहते हैं कि हम जलाल पाए, हम बड़ी सरफराजियां पा जाए, तो उससे पहले जलाल पाने से पहले आपको दुख सहना पड़ेगा। जिस तरह यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अब बड़े करीब हूं। मिसाल के तौर पे एक माँ जब बच्चा पैदा करने वाले थे कितनी पेन करती थी, और जब बच्चा पैदा हो जाती तो उसको वो तकलीफ भूल जाती और वो खुशियों से झूमती है, उठ जाती है कि नहीं जाती। जैसे ही उसके हाथ में उसका बच्चा तो उसकी दर्द खत्म। ऐसे ही है, जब हम अपने मिशन पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं तो उससे पहले बड़ी तकलीफ आएगी। अगर आज हम पास करके आगे गुजरने पड़ेंगे। इसी तरह एक माँ की मिसाल इसलिए खुदा ने सिखाई है कि लोग माँ की पेन को जान सकते। औरत, मर्द नहीं तो औरत मुझे बहुत अंडरस्टैंड करेगी, क्योंकि औरत जब पेन हुई है तो उसकी ऐसी होता है कि उसको लगता है मैं मर जाऊंगी। जब बच्चा पैदा होने के बाद उसका एक हौसला और बढ़ जाता है, मैं आगे फिर करूंगी। उस वक्त जब वो पेन ले रही होती है तो मैंने ख्याल में वो सोचती होगी कभी नहीं, बस ये अभी एक ही। ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ देर बाद उसको आइडिया हो जाता है कि उस तकलीफ को मैंने बर्दाश्त कर लिया था, अब मैं और करूँ। क्यों? वो ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते ताकि उनकी नस्ल बढ़े। इसी तरह हमें जब दुख बढ़ते हम सहते हैं, हम आगे हमारी क्या बढ़ रही होती है, हमारी नस्ल बढ़ रही होती है, हम मसीह में बढ़ रहे होते हैं, हमारी और ज्यादा लाइफ स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, हम और ज्यादा खुदा यीशु में। अपने दुखों से घबराने की जरूरत नहीं, अपने दुखों को जाया मत करें। आपका खुदा आपके दुखों के अंदर आपके लिए एक मकसद रखता है। क्या रखता है? मकसद रखता है। और ये बात सच है। दाऊद नबी कहता है अच्छा हो मैं दुख उठाता हूँ ताकि तेरे आइन सीखता हूँ, कि मैं दुख उठा के जो तेरे प्लान होते हैं ना मैं वो जान जाता हूँ, वो मेरे लिए जबरदस्त है। इसलिए हर तकलीफ के पीछे खुदा का आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है। इंसान, आप क्या समझते हैं कि आप ही अकेले वो शख्स हैं जो दुख सहते हैं? जब खुदा ने इंसान बनाया तो उसने कहा मैं गमगीन हुआ। ये खुदा ने जुमला बोला, दुखी हुआ, मैं दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि बनी इंसान के काम सारे शरारत के हैं, गंदे हैं।
آج بھی ہم کہتے ہیں اگر ہم دکھ اٹھا رہے ہیں نا تو کہیں پوائنٹ پر آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کیا میں خدا کو دکھ تو نہیں دے رہی ہوں، کیا میں اپنی حرکتوں سے روز بہ روز کی زندگی میں سے میں کوئی ایسا بیج تو نہیں بول رہی جس سے میرا خدا دکھ ہو رہا ہے، کیا میری ایسی گفتگو، کیا میری ایسی ٹھٹھا بازی یا میری ایسی نامعافی جس سے میرا خدا خفا ہو رہا ہے، کیونکہ صادق کی پرابلمس بڑھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے کہ اس دنیا میں رہ کر اگر آپ کوئی دکھ ہی نہ سہے تو پھر آپ اس دنیا سے یہ دعا کریں میں جلدی کوچ کر دوں۔ جب تک آپ اس روح زمین پر ہیں آپ کو تکلیفوں دن بہ دن آنی ہے، یہ بات یاد رکھیں، آپ کے لیے بڑا موضوع ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں پرابلم ہے، تکلیف آئی ہے، اگر آپ سے چھینا گیا، اگلی بار جو خدا آپ کو دے گا اس سے بھی زیادہ زبردست دے گا۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح کی تعریف ہو۔ جب میں ایک سیمینار میں تھی تو تبھی خدا نے بولا کہ نادیہ کے لیے اب جو ہوگا وہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہم اپنی تکلیفوں میں مایوسی میں، کیونکہ تکلیف ہمیں کیا کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا مجھ سے سب کچھ جا رہا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ ایک آدم بتاتا ہے اگر میں اپنی زندگی کو بھی وہ بیان کروں کہ میری زندگی میں بھی یہ باتیں چیزیں آئی تھی۔ خدا بتاتا ہے کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا، تو یہ واقعات ہر ایک کے ساتھ چلتے ہیں۔ کہتا میں نے خداوند سے دعا کی، میں بے چین ہو گیا، اس کی وہ بھی خداوند میں تھی، خدمت میں تھی، تو خداوند کے پلان نہیں تھے کہ وہ مجھے اور کینسل ہو گیا۔ میں اپنی لائف میں بھی بتاؤں تو کیا میری زندگی میں ایسا نہ تھا؟ ایک زندگی پر اس میں جب دنیاوی تھی اس میں ہم نے بڑا زور مارا کہ یہ ہمیں مل جائے دعا، اس میں ہم یہ بھی کہتے رہے کہ خداوند اگر تیری مرضی نہیں بھی ہے تو یہ مجھے دے۔ پر دیکھے ایک ماں باپ اپنے اچھے یا برے بچے کو بری چیز نہیں دیتا تو وہ تو پھر خدائے الہی ہستی ہے، تو وہ کیوں اپنے پیار کرنے والوں کو بری چیز دے گا؟ خدا کہتا ہے نہیں، اچھا ہوا، میں کہتی ہوں اچھا ہوا وہ چیزیں مجھے نہیں ملی، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو آج شاید میرا یسوع میرے پاس نہ تھا۔ آج بھی جب سے میں خدا یسوع مسیح میں آئی ہے نا، میں نے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ خداوند مجھے تیری محبت ملے، مجھے کچھ ملے یا نہ، میں یہ کہتی خداوند سب جاتا تو جائے اور تو مجھ سے دور نہ جائے، تیرے بغیر تو رہ کر میں مر جاؤں گی، تجھ سے دور رہ کر میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں اب جینا چاہتی ہوں۔ میں روز بہ روز وہ زندگی نہیں گزارتی۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوتا نا تو دکھ زیادہ چبھتے ہیں۔ یسوع مسیح ایک نمونہ ایک اور دکھا رہے تھے، جب پاک روح ایک دم سے دوری بنی تو یسوع مسیح چلا اٹھا تھا۔ ہمیں اگر رونا ہے، تڑپنا ہے تو خدا روح قدس کے لیے، خدا باپ کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے لیے۔ ہم اپنی تکلیفوں میں، کیا آپ کی کمر میں پین ہوتی ہے تو کیا یسوع مسیح نے اپنی کمر پر کوڑے نہیں کھائے؟ کیا آپ کے سر پر درد ہوتی ہے تو کیا یسوع مسیح نے کانٹوں کا سر کے اوپر تاج نہیں پہنا؟ کیا اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ پین ہوتی ہے تو کیا ان ہاتھوں پر یسوع مسیح نے کیل نہیں لگوائے؟ کیا آپ کے کسی عزیز نے آپ کو دھوکہ دیا تو کیا یسوع مسیح نے اس کے جو عزیز شاگرد تھے کیا وہ دھوکہ نہیں دیا؟ یسوع نے کہا میرے اپنوں نے ہی مجھے گھائل کر دیا، میرے اپنوں نے ہی مجھے نہ پہچانا۔ اگر آپ دکھ سہتے ہیں تو آپ کے یسوع مسیح نے یہ دکھایا کہ میں دکھ سہ کا، اگر یسوع مسیح دکھ نہ سہتا تو آج خدا باپ کی دائنی طرف نہ بیٹھتا۔ اگر آج مسیحیت میں آپ ہو کر بھی دکھ نہیں سہ پا رہے، آج کوئی بھی دکھ نہیں سہتا، کوئی دکھ نہیں سہتا، اگر کسی نے ایک سنائی تو آپ 4 سنا دیں گے، تو آپ نے کیا دیا؟ گھر کا گھر واپس کر دیا۔ یسوع مسیح میں جو دکھ سہتے کسی کی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دے، کوئی آپ کو کتا، بلا یا بدتمیزی سے پیش کرے تو آپ نے یسوع مسیح کی طرح جملہ بولنا ہے، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے۔ جتنا بڑا آپ کا دکھ ہوگا اتنا بڑا آپ کا معجزہ ہوگا۔ اگر آپ کو آگ میں تپا کر سونے کی طرح نہ چمکایا جائے تو آپ خالص اور نئی نہیں بن سکتے۔ سونے کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ آگ میں۔ تو ایک خدا کا بندہ بھی مصیبت میں سے گزر کر ہی پتا چلے گا وہ خدا کا ہے یا نہیں۔ اس لیے یہ مصیبتیں بڑی بڑی قسموں کی ہو سکتی ہے، حرام کاری کی ہو سکتی ہے، غریبی کی ہو سکتی ہے، بانجھ پن کی ہو سکتی ہے، روز بہ روز گری زندگی کے لیے ہو سکتی ہے،
آپ کی غربت کی ہو سکتی ہے، آپ کی جابس کی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کلام کہتا ہے جو کام کرو یہ جان کے کرو خدا کے واسطے کرو۔ جب کل میں اپنے گھر میں کوکنگ کر رہی تھی تو میں اپنے اندر یسوع مسیح کا زور دیکھ رہی تھی۔ میں کہا یسوع تیرا زور بڑا ہے، یہ کام مجھے ایسے چٹکی والا لگ رہا ہے، مجھے اس میں کوئی نہیں لگ رہا کہ بڑا لمبا چوڑا ہے، یہ چٹکی والا کام لگ رہا ہے یسوع۔ تو میں بڑی جلدی سے شکر گزاری سے جلدی جلدی کر رہی تھی۔ میں کہا خداوند تو جانتا ہے کہ تیری بندی کے پاس بس ٹائم نہیں، دیکھ تو کتنا مجھ میں زور مار کے منٹوں میں تو نے یہ کام کر دیا۔ یسوع مسیح کی شکر گزاری ہے، ہاللویا۔ اب ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صادق ہیں، اگر آپ اپنے خداون کے چنے ہوئے لوگ سن، کیونکہ ہم نے پہلا دیکھا کول، خداون آپ کو کول کرے گا، وہ کول مصیبت کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب کول آتی ہے تو جو مددگار ہوتے ہیں جن کو سکھایا جاتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ان کو کون سے ایریا میں پہنچنا ہے۔ آپ کی کال کسی پہ بھی لگ سکتی ہے، اچھی جگہ پر بھی کال کی جا سکتی ہے، بری جگہ پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف سکھ ہی پائے اور دکھ نہ پائے تو اس میں کوئی لائف کا کوئی ٹیسٹ ہے؟ تو خوشی دے، نہ تو وہ کسی کی فیلنگز کو سمجھ پائے گا، نہ تو اس کو خدا سے محبت ہو پائے گی، نہ تو وہ اور زیادہ کچھ بن پائے گا۔ اس لیے سونا بننے کے لیے، خالص آپ کو بننے کے لیے آپ کو تکلیفوں میں سے گزرنا پڑے۔ جو مصیبت میں سے نہیں ہے نا گزرتے، کہتے ہیں نا اسی آگوں وچوں نہیں گزرنا تو خدا دا بندہ بھی نہیں۔ کلام میں لکھا ہے 10 دنوں تک تمہیں تک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جان دینے تک بھی تو وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر آپ اپنی تکلیفوں میں، مایوسیوں میں بول جاتے ہیں، خدا کو بربلا جاتے ہیں، ناشکری کر جاتے ہیں، شیخی بازی مار جاتے ہیں، ڈھیٹ پن دکھا جاتے ہیں، تو پھر خدا کیا آپ کو وہ تاج دے گا؟ آپ کو پتا کچھ لوگ اپنی بیماریوں اور تکلیفوں میں ڈھیٹ پن بھی بن جاتے ہیں، کوئی گل نہیں، مصیبت آ گئی میں بھی نہیں رب دے کول جانا، رب رس ہے تو میں بھی رس جانا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کلام میں لکھا ہے خدا گھمنڈیوں کا مقابلہ کرے گا اور جو جان کمزور رہے گی خدا اس کو اٹھا کھڑا کرے گی۔ آپ نے اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں کسی اور کو کال نہیں کرنی بلکہ خداوند یسوع مسیح کو کال کرنی ہے۔ وہ کال کیسے کی جا سکتی؟ آپ خداوند کے حضور بیٹھے دعا کریں اور خداوند کے ساتھ کانٹیکٹس میں لگ جائیں، وہ آپ کی آواز کو سنے گا، وہ آپ کی کال کو کٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کو تکیں گے، کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکیں گے تو آپ ایک اچھے صفائی بن جائیں گے، ایک اچھے سرجن بن جائیں گے۔ خداون آپ کو ایک کمانڈو کی طرح تیار کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھا کمانڈو کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی وقت اس کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پہاڑوں میں سے جانا پڑتا ہے، نالوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تاکہ کیوں کیا جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارا کمانڈو کیسا ہے، ہمارا یہ سپاہی کیسا ہے۔ اگر ہم دکھوں یا تکلیفوں میں رہ کر، کچھ لوگ دکھوں میں رہتے ہیں اور اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ نفرت رکھتے ہیں، نامعافی رکھتے ہیں، خداون سے پریزنٹ کی دور رہنا سیکھتے ہیں۔ خداون کو ایسے لوگ چاہیے۔ یرمیہ کو رونے والا نبی تھا، یرمیہ وہ رو کر کیا کرتا تھا؟ خدا کے حضور درخواست کرتا تھا کہ خداون میرا شہر بکھرا ہوا ہے، میرے لوگ بکھرے ہوئے، میرے چوکوں اور بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور جھکے۔ دو طرح کی پرابلم ہے، پلوس بتاتا ہے ایک تکلیف تو نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے پائی، دوسری تکلیف جو خداون کی طرف سے آتی ہے اس میں تو نے گزرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو چھیڑ کر اور تھپڑ کھایا ہے تو کس کی غلطی ہے؟ آپ کی۔ اگر آپ نے کسی کو بھلا کر کے تھپڑ کھایا تو کلام کہتا ہے یہ نیکی ہے اور تیرا نکلنا چاہیے۔ کسی وقت خدا آپ کو آپ کی پرابلم اور تکلیفوں میں رہنے دیتا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ خداون کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اگر آپ خداون یسوع مسیح میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی تکلیفوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ میں کبھی میں نا اپنی کبھی دیکھتی نا جہاں پہ پین ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں، کہیں کوئی زخم ہو تو میں اس زخم کو زیادہ دیر اپنی باڈی کے اندر دیکھنا پسند نہیں کرتی، میں اس کو کیا کرتی ہوں؟ ٹریٹمنٹ، یعنی وہ چیز لگا دیتی جس سے وہ جلے تاکہ یہ زخم بچے، ریشہ نہ ڈلے۔ یعنی کچھ لوگ آپ دکھی ہوتے ہیں
اگر آپ اپنے زخم کا علاج نہیں نہ کریں گے تو بیچ میں ریشہ نکلے گا، سنگیں چبھے گی، کوئی بھی انگلی لگا دے گا، چھلے گا، پھر نکل آئے گی۔ اگر آپ اس پر ایسی پین والی جگہ پر دعائیں لگا دیں تاکہ آپ کا وہ زخم جو جل رہا ہے، ریشہ نکل رہا ہے، ایسی دعائیں لگا دیں جس سے ریشہ جل جائے، تو وہ کیا آپ کا روز بروز جو آپ کو ٹچ کرے گا تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ دکھی ہے تو آپ خدا کا کلام لیں، وہ آپ کو کیا کرے گا؟ کلام میں لکھا وہ بند بند میں سے ہو کر، گردے میں سے ہو کر گزرے گا۔ جو چیز آپ کی باڈی میں سے کاٹنے والی نا وہ نکالے گا۔ تیرے اندر گھمنڈ ہے، تیرے اندر شرارت ہے، تیرے اندر نشے بازی ہے، تیرے اندر ٹھٹھا بازی ہے، تیرے اندر ناچ رنگ ہے، تیرے اندر یہ چیز ہے، تو وہ خدا کا کلام ہے۔ یہ والا اسپرٹ کے کہتے ہیں نا، لوگ اپنے زخموں پر کیا نہیں لگانا پسند کرتے؟ اسپرٹ۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جلنے والی نہیں لگاتے، وہ ہلکی ہلکی لگاتے ہیں، پر اگر یہ ایک بار آپ یہ لگا لیں گے نا تو اس سے آپ کا ریشہ نہیں لگے گا، وہ ایک بار ہی ہوگی، وہ دن بہ دن آپ کو پین، آپ کا ریشہ سکھاتا جائے گا۔ خدا کا کلام بھی ایسے ہی ہے، ایک بار تو آپ کو رگڑا لگے گا، اور پھر روز بہ روز جب آپ اس کو دیتے رہیں گے نا تو آپ کو سکون آتا جائے گا۔ ہاں، اور اپنے دکھوں میں آپ اتنے بیچارے مت بن جائے کہ ہر کوئی آپ کو کہے بہت برا ہوا، بیچارہ بیچارہ، فلوس کی طرح اور یعقوب کی طرح آپ کو جواب دینا آنا چاہیے، خدا نے لے لیا، خدا نے دیا، اس کا ہی نام مبارک ہو۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس پر آزمائش آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں بولا گیا؟ کیونکہ خدا نے اس کو میدان جنگ میں بلایا ہے۔ وہی لوگ ہیں جس پر جنگ کا خدا جن کو کال ہی نہیں کرتا کہ وہ آئے، اور جن کو خدا کال کرتا ہے وہ اس کال پر پورا اترے۔ ایک بات بتا دوں کہ خدا آج کل مجھے جو کالنگ دے رہا ہے کچھ اسی گھٹنا کی ہے، تو آپ ضرور سٹرونگ رہے اپنی پرابلمز میں، اپنی مشکلوں میں، یسوع مسیح کا پلہ نہ چھوڑیں، یسوع مسیح میں بنے رہے۔ کلام میں لکھا جان دینے تک بھی وفادار ہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج ہے۔ 10 دن تک ابلیس تم لوگوں کو آزمائے گا۔ 10 دن ہو سکتے، 10 مہینے ہو سکتے، 1 ماہ ہو سکتا ہے، 10 دن تک نہیں رہنا۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو ایسا سیٹ کرنا ہے کہ طوفان جیسا ہی کیوں نہ ہو، کشتی میں یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ طوفان یسوع کے نام سے تھمتا ہے۔ جس کشتی میں یسوع مسیح ہوگا طوفان کیا کرتا ہے؟ دور رہتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف اور پین کا احساس بالکل ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ کیٹاگری ہونی چاہیے کہ اپنی تکلیف میں ہم جیسے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اپنی تکلیف میں روتے ہی رہیں گے نا، روئیں، میں یہ نہیں کہتی نہ روئے، خدا کے حضور آ کر روئے۔ اگر آپ دوسروں کے سامنے روئیں گے یہ خدا کو بات بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ جب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ مجھے رونا آ رہا ہے، فوراً ہی اپنے کمرے میں جائے اور دعا کرنا شروع کریں اور خدا سے گفتگو کریں۔ آپ فیل کریں گے کہ خداوند کا روح آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ اپنے اندر اطمینان اور تسلی کو فیل کریں گے۔ جب آپ روتے رہیں گے ابلیس آپ کے اندر ہے نا باتیں ڈالے گا۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھے آپ خود ہیں اور یہ ابلیس ہے، وہ آپ کے کان میں کہے گا کوئی تجھ سے پیار نہیں کرتا، سب تجھے اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پھر دوپہر کو آئے گا کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، دیکھ تیرے بہن بھائی بھی تجھے چھوڑ گئے۔ اب جب ہم ان باتوں کو، ابلیس کی باتوں کو سن لیا تو کیا ہم دکھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب اگر آپ ابلیس کی آوازیں سنتے رہیں گے پھر وہ کہے گا واٹس ایپ پہ دیکھ تیرے لیے کسی نے میسیج کیا، جیسے آپ وہ میسیج سنیں گے اب میسیج سن کر پریشان ہو جائیں گے، اسٹیٹس دیکھ کے پریشان، فون دیکھ کر پریشان۔ اب جب آپ ان آوازوں کو سنتے رہیں گے تو آپ کیا ہو سکیں گے؟ دکھوں کا شکار۔ اگر آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو کسی اور کی آواز میں سنیں، خدا کی آواز کلام مقدس میں تھی، تو خدا کیسے کہے گا، بات کرے گا؟ خدا کہے گا دیکھ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کو کچھ سکون دیا۔ پھر خدا کہے گا دیکھ میں تجھے کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، تیرے ماں باپ تو تجھے چھوڑ دیں گے پر میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر خدا کہے گا کہ میں نے تیرے لیے بہت بڑے پلان۔ آپ کو یہ ساری باتیں اٹھائے گی، کلام آپ کو اٹھائے گا، دیکھ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
میں دکھوں میں، اگر آپ اپنے دکھوں میں ابلیس کی آواز سنیں، دیکھ میں نے تیرا سب چھین لیا، خدا کہے گا میں نے تیرے لیے بہتر پلان سوچے۔ دوسروں کو معاف کرنا ایک سچا مسیح کہلاتا ہے۔ دوسروں کا مذاق نہ اڑانا، دوسروں کا بھلا سوچنا خدا ان کو پسند ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا شرارتیوں سے نفرت کرتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی تکلیفوں میں آپ کا مذاق اڑاتے کہ نہیں اڑاتے، نقلیں اتارتے، تو خدا کلام میں لکھا ہے خدا اس کو بالکل معاف نہیں کرے گا، خدا اس کو ضرور شرارت کر لکھا ہے خدا شرارتیوں کو کیا کہتا ہے، ان کی محفل میں نہیں بیٹھنا۔ کلام کہتا ہے کہ اگر تجھے جلال پانا تو تجھے چھوٹا بننے کی ضرورت ہے تاکہ تم بڑا رتبہ پائے۔ یسوع مسیح نے جلال پانے کے لیے، ہمارے سرفرازیوں کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا، دکھوں اور تکلیفوں کے حوالے کر دی۔ آج آپ کو بھی ذرا اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو سہنے کی ضرورت ہے۔ فون سامنے پڑا ہو تو سہو ذرا دکھ، میں نے اس کو سارا دن نہیں ٹچ کرنا، تو آپ کو دینا اندر سے کیا پین ہوگی، ٹچ کر فون کو، ٹچ کر فون کو۔ آپ نے کہنا یہ ٹی وی لگا، میں نے اس سے دور بھاگنا ہے، ابلیس کہے گا دیکھ ذرا، دیکھ ذرا۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آپ ٹیکنالوجی کے یہ ٹیکنالوجی جو ہے ان چیزوں کی طرف لگے، تو خداوند آپ کو ان چیزوں سے رہائی دینا چاہتا ہے۔ آج ہم نے کلام مقدس میں سے یہ سیکھا ہے کہ خداوند کے جو کول ہے، جو آپ کے لیے پلان ہے، وہ زبردست ہے۔ اپنی کالنگ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ہر تکلیف میں آپ کا مقصد خدا نے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ستائے جا رہے ہیں، کلام میں لکھا ہے تجھے ستایا جائے گا پر چھوڑا نہیں جائے گا، تجھے ستایا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا۔ تکلیف تو آئے گی پر تم مرے گا نہیں، تجھے میں بچا لوں گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی تعریف ہو تو ضرور آج ہم نے جس میں پلوس کا داؤد کے کردار پر بھی بات کر لی، یوسف کے کردار پر بھی بات کی، اور یوسف کے کردار میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یسوع مسیح کی تصویر نظر آئی۔ یسوع مسیح نے اپنی تکلیف میں، اپنے غم میں، اپنی مایوسیوں میں اپنے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا اور معاف کیا، اور اپنی پین میں اپنے خدا کے مقصد کو پورا کیا۔ ہر پین کے پیچھے خدا کا ہمارے لیے مقصد ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کے جائیں گے کہ صادق کی پرابلمز بہت ہو، پر جو جان دینے تک وفادار رہے گا تاج وہی پائے گا۔ اس لیے وہ ماں خوشی حاصل کرتی ہے جو پین کو سہتی۔ آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہو جس نے پین نہ لی اور بچہ حاصل کیا؟ اس لیے بڑی خوشی حاصل کرنے کے لیے دکھ بھی بڑے ملتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی تعریف ہو جو ہمارے ساتھ ہے۔ آج بہت سی ہے جانے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے جذباتوں سے کھیل، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہے، انہیں یاد تک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کیا۔ آپ نے ان سے پیار کیا اور انہوں نے آپ کے پیار کے بدلے ہمیشہ آپ کو دکھ دینے کی کوشش کی، آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ پر خدا یسوع مسیح نے ایک مثال بتاتا ہے کہ دیکھیں، ایک مثال بڑی خوبصورت ہے۔ ایک درخت کو پتھر مارنے سے کیا وہ درخت پھل دے گا یا گالی دے گا؟ گالی دے گا۔ درخت کیسے گالی دے سکتا ہے؟ درخت کو پتھر مارنے سے وہ پھل دیتا ہے۔ پھل لگا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ پتھر مار دے لوگ کہ نہیں؟ ایک اچھا مسیح ایسا ہے کہ کوئی آپ کو ستائے، کوئی آپ کو دکھ دے، آپ بدلے میں ان کو پھل دے کے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے۔ اگر آپ برے درخت ہیں تو کوئی آپ کو پتھر مارے گا تو آپ ڈنڈیاں ہی دیں گے، خالی پتے ہی دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر پھل نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر مسیح کا پھل ہے تو آپ دوسروں کو جو آپ کو ستائیں گے بدلے میں آپ ان کو پھل دیں گے، فروٹ دیں گے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی تعریف ہو۔ خداوند آپ کو اس میسج سے برکت دے۔ آج آپ ایک اچھا درخت بنیں تاکہ آپ دکھوں اور تکلیفوں میں کوئی آپ کو ستاتا تو آپ بدلے میں ان کو معافی کا پھل دیں اور کہے کہ خداوند انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے وہ کیا کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ہماری جو تعلیم ہے خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم داؤد کی طرح نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح کیا کہتے ہیں، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو خدا نے اس میسج کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ ضرور ہم اس میسج کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم اپنی مرضی
अपने खुदावन की मर्जी को पूरा कर सके। एक अमीर शख्स दूसरों को माफ़ करता है और जो गरीब होता है वो जल्दी किसी को माफ़ नहीं करता। यीशु मसीह के लोगों के अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को माफ़ करे, अपने दुखों में साबित कदम रहे और जलाल को जाहिर करे और उस रुतबे को पाए जो खुदावन ने रखा है। अगर यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है दुख उठाने के बाद, तो हमारे लिए भी एक खुदा का पर्पस है। हालेलुया। हमारे लिए भी एक ऐसा शहर है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिर आप फिलिप्पस की किताब में बताया गया, उसका 3 और 20वीं आयत में लिखा है, मगर हमारा शहर तो, हमारा वतन तो आसमान पर है और हम एक मनजी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में है। हालेलुया। हमें इन तकलीफ़ों और मायूसियों के बाद हमें वो शहज़ादा मिलने वाला है जिसको किसी ने भी आइडिया नहीं सोचा, खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। हम इस मैसेज को ज़रूर जारी रखेंगे और ज़रूर हम अगली बार भी खुदा के कलाम को इसी तरह पेश करेंगे। यीशु मसीह की तारीफ हो।